وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ میرا اور آپ کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنس پر ہم آپ کے لیے تجزیاتی رپورٹس کچھ لے کے آتے ہیں اور کچھ خبریں لے کے آتے ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی ہماری جو آج کل جو ایک سیریز چل رہی ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے چل رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے ہم نے اس وقت 3 ایپیسوڈ کر لیے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے اور اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان اور چائنا دونوں مل کر اس جنگ کو کیسے لڑیں گے اور بھارت اس جنگ کو کیسے لڑے گا، اور یہاں کون سے ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں اور یہ جنگ کب وقوع ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ جنگ کب ہو سکتی ہے۔ مودی کی تو پوری کوشش ہے کہ یہ فوری طور پہ ہو، اور اس نے ابھی 2 دن پہلے آپریشن شیلڈ کے نام سے بھی شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ پاکستان کے اداروں کو اس چیز کی خبر مل گئی اور چائنا کو بھی اس کی خبر تھی، لہذا جو اسے بیک فائر کا آئیڈیا ہوا تو اس کے بعد فوری طور پر الٹے پاؤں بھاگ گیا اور اس نے آپریشن شیلڈ کو فوری طور پر منسوخ کر دیا۔ اور اس کی انہی حرکتوں سے لگا یہ رہا ہے کہ اس کے اوپر انٹرنل پریشر کو بہت ہی زیادہ ہو گیا، اور مودی جو ہے وہ کسی وقت بھی یہ چاہ رہا ہے کہ اسے کوئی موقع ملے، پاکستان یا کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں بند ہوں، یہ تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کرے اور انڈیا فوری طور پر پاکستان کے اوپر حملہ کر کے کچھ نہ کچھ ایسا نقصان کرے جس سے وہ دنیا کو اور اپنی عوام کو یہ بتا سکے کہ وہ کتنا بہادر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں اور ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے، تو اس لیے پاکستان ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ انڈیا کے کچھ دانشوروں کو میں نے سنا جو انتہائی، میں اب کیا کہوں، میرے الفاظ بعض بات میں کہتے کہتے رک جاتا ہوں، کہ انتہائی بے وقوفانہ، بچگانہ اور فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جی پاکستان میں کیونکہ مدت ملازمت ایئر چیف کی اور ہمارے فیلڈ مارشل کی، ان دونوں کی مدت ملازمت 2027 تک ہے، تو یہ بہت چانس ہے کہ پاکستان جنگ کرے گا اور یہ 2026 کے اینڈ میں یا 2027 کے شروع میں کرے گا۔ اور یہ تو بہت ہی مذاق خیز سی بات ہے۔ پاکستان نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور پاکستان اس طرح کا کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن انڈیا کے اوپر اس وقت کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ایکسٹرنل تو اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس نے جتنے اپنے ڈیلیگیٹس بھیجے تھے ان تمام کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ کوئی بندہ اب اس کی پوری دنیا میں بات سننے کو تیار نہیں ہے، ہر جگہ سے ذلیل ہو رہا ہے اور اس کے اوپر مزید پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چلے ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ کار آگے چلتا ہے تو اس صورت میں یہ کیا ہو سکتا ہے۔ انڈیا بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نیو نارمل کریں گے۔ نیو نارمل سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو تو وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی شروع کر دے گا، جبکہ پاکستان جو ہے وہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے۔ پاکستان اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ پاکستان نے تو اس کو یہ نام نہیں دیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں نے اپنے مختلف ولاگ میں پہلے بھی یہ نام دیا، کہ اگر انڈیا نیو نارمل کی طرف جائے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ سپر نارمل کی طرف جائے گا، اور یہ سپر نارمل کیا ہوگا کہ انڈیا اگر ایک گولی چلائے گا تو پاکستان پھر 3 گولیاں چلائے گا، انڈیا 1 میزائل چلائے گا تو پاکستان 5 میزائل چلائے گا، اور اس کا نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ہوا ہے۔ 10 مئی کو جو اسے 26 مقامات کے اوپر مار پڑی ہے، تو اس کو پھر ضرب 10 دے لیں، 260 مقامات کے اوپر جائے گی۔ اور ابھی تو پاکستان نے اپنے ڈرون جو ہے وہ صرف دلی کے اوپر اڑا کے یہ بتایا تھا کہ ہم تمہارے باپ ہیں اور تمہارے سر پہ کھڑے ہیں، اور جب چاہیں ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، باز آ جاؤ ورنہ اس کے بعد معافی نہیں ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر سیز فائر بھی کر لیا تھا۔ چلیں اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی، کہ آگے اب آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے بھی واقعے میں ہوا کیا کہ پاکستان اور چائنا نے مل کر الیکٹرانک وارفیئر کی مدد سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور آنے والے دنوں میں بھی یہی ہونے کی امید ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ 2019 سے پہلے 2019 میں کیا ہوا، 2019 میں 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کشمیر کو اپنے اندر ضم کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لداخ اور لیہ کو بھی اس نے اپنی یونین ٹیریٹری قرار دے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چائنا اس کے ساتھ ہو گیا بہت زیادہ ناراض، اور چائنا نے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے فوری بعد کیا کیا تھا، چائنا نے 2020 میں قبضہ کر لیا تقریباً 15 سے 20 ہزار کلومیٹر کے لداخ کے ایسٹ لداخ کے ایریے کے اوپر،
اور چائنا تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے اروناچل پردیش کے اوپر بھی قبضہ کروں گا، اور اس کے 90 مقامات کے نام اس نے چائنیز میں رکھ دیے۔ ہم آتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر کی طرف۔ 2019 میں ہی جب 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر کو اپنے اندر ضم کیا، تو اس کے 4 ہفتے بعد چائنا کے اندر پاکستان کی شاہین ایکسرسائزز ہوئیں۔ ان ایکسرسائزز میں اور پہلے کی ایکسرسائز میں فرق یہ تھا کہ جو ایکسرسائزز 2012 سے سٹارٹ ہوئی ہوئی تھی شاہین ایکسرسائزز، 2019 میں یہ چینج آیا کہ پہلے تو صرف ڈاگ فائٹ ہوتی تھی، اس میں ایک جہاز دوسری جہاز کے ساتھ ڈاگ فائٹ میں مشغول ہوتے تھے اور ایکسرسائز کرتے تھے۔ اب پاکستان اور چائنا نے یہ کیا کہ اس کے اندر الیکٹرانک وارفیئر کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا اس ایکسرسائزز میں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہماری میزائل اینٹی میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ جو ڈیفنس شیلڈ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا۔ پھر اس کو مزید ہم نے بڑھایا 2020 میں، جب کراچی میں شاہین ایکسرسائزز ہوئی، وہاں پاکستان اور چائنا کی دونوں کی ایئر فورسز اکٹھی ہوئیں، اور وہاں پر پاکستان نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا، اس میں ایئر کرافٹ جامنگ اور دشمن کی جو سائبر سیکورٹی ہے اس کو بریچ کرنا، اور اس کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسرپٹ کرنا، اس کو خراب کرنا اور اس کو روکنا، ان تمام کے اوپر بھی پاکستان نے اپنی ایکسرسائز اسٹارٹ کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ، الیکٹرانک وارفیئر کا بیک گراؤنڈ، ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے 1999 یعنی کہ 1989 میں لانچ کیا تھا انٹرنیٹ، WWW یعنی کہ ورلڈ وائڈ ویب جو ہے وہ 1999 میں لانچ کی۔ چائنا کو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا دور جو ہے وہ اسی کا ہے، اور اسی کے اوپر آنے والی ساری جنگیں لڑی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے اپنا پہلا مالویئر جو ہے وہ 1990 میں ہی بنا لیا تھا، اور پھر چائنا نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا کہ الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو کس طرح کرنا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو 2020 اکتوبر 2020 میں ممبئی کے اندر کئی گھنٹوں کا انرجی شارٹیج، اپنا ڈاؤن فال آ گیا تھا، پاور آؤٹیج آ گئی، اور کئی گھنٹوں تک یہ برقرار رہی۔ انڈیا نے اس کے متعلق ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، بس بھی وہ جی ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جبکہ آپ انہی دنوں کا امریکن اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، نیو یارک ٹائم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا، یہ بیسیکلی ایک سائبر اٹیک تھا جو کہ چائنا کی طرف کیا گیا تھا اکتوبر 2020 میں۔ اسی طرح ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اصل میں سائبر، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائبر وار یا ریکانیسنس، یہ ہے کیا چیز، اور اس کے اندر کن کیپیبلٹیز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ سائبر آپریشن میں جب ہم کسی بھی ملک کے خلاف کوئی سائبر ریکانیسنس کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں جو 3 بڑی خصوصیات آپ کو چاہیے، وہ سب سے پہلے ہے نینو ٹیکنالوجی، انڈیا کے پاس نہیں ہے، آپ جانتے ہیں چائنا کے پاس ہے۔ اس طرح سپر کمپیوٹرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، سپر کمپیوٹرز بھی چائنا کے پاس تو ہیں، انڈیا کے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ کو وہ ہیومن ریسورس چاہیے جو نینو ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکے، جو سپر کمپیوٹر کو استعمال کر سکے اور اس کا فائدہ اٹھا سکے اور دشمن کو نقصان پہنچا سکے۔ ابھی تک تو کیونکہ 2 بیسک کیونکہ انگریڈینٹ ہی ان کے پاس نہیں ہے انڈیا کے پاس، تو یہ HR کا ہونا بھی ان کے پاس ممکن نہیں ہے، جبکہ یہ چائنا کے پاس ہے۔ اور چائنا نے پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے لوگوں کو بھی اس کو ٹرین کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جو ابھی 10 مئی کو پاکستان نے جو اٹیک کیا انڈیا کے اوپر، اس میں پاکستان نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ ان کے تمام جو سسٹمز ہیں ان کو جیم کر سکتا ہے۔ ایون ان کی جتنی سرکاری جو ادارے ہیں اور غیر سرکاری ادارے ہیں، تمام کی ویب سائٹس، تمام کا جو نیٹ ورکنگ ہے ان تمام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، اور کئی گھنٹوں کے لیے اس سائبر اٹیک کی وجہ سے ایون پورے بھارت میں تقریباً 70% علاقوں میں ان کے گرڈ آف ہو گئے۔ اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر ہم وار سپیس کی بات کریں، اگر آنے والی جنگ ہوتی ہے اس صورت میں جو وار سپیس ہے اس کا جتنا ٹوٹل ایک آپ کو ویو ہے وہ پاکستان کو ایسے ہی نظر آ رہا ہوگا جیسے آپ کے سامنے ٹی وی کے اوپر کوئی فلم چل رہی ہے۔ پاکستان کو چائنا کے سیٹلائٹس کی مدد سے ان کے تمام کمیونیکیشن ہبس، کمیونیکیشن سینٹرز اور ان کے تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز جو ہیں وہ بالکل سامنے نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک جو پکچر ہے، جو ایک پورا سناریو ہے
जो जंग का एक पूरा माहौल है कि कौन कहाँ बैठा है, दुश्मन की किस जगह को हमने कहाँ किस तरह हिट करना है, वो सारे का सारा बिल्कुल एक तस्वीर की सूरत में इनके सामने होगा। जबकि डिसएडवांटेज जो इंडिया को बहुत बड़ा होगा कि इंडिया के पास इस वक्त इस तरह का कोई सिस्टम हमें तो नज़र नहीं आ रहा, और ना ही आने वाले दौर में हमें ये महसूस हो रहा है कि अमेरिका, यूरोप या रशिया इसको इस तरह का कोई सिस्टम देगा। और इंडिजिनसली भी ये इस तरह का कोई सिलसिला नजर नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान जो है वो, जैसी मैंने पहले बात की, 10 मई को जो इन्होंने अपना एक शो दिखाया जिसमें इन्होंने टोटल इंडिया के ऊपर अपनी धाक बिठाई है साइबर अटैक के हवाले से, आने वाला जो अगला अटैक होगा उसमें भी आपको ये पहले से भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आएगा। और यही वजह है कि अब तक बिल्कुल चुप होकर बैठे हुए हैं। इनके ना तो एयर चीफ लड़ने को तैयार है, इस वक्त भी इनके ना आर्मी चीफ लड़ने को तैयार है, और ना ही इनका नेवी का कोई बंदा लड़ने को तैयार है। सब लोग बार बार मोदी को समझा रहे हैं कि आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लें, अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए कोई और तरीका इख्तियार कर लें, ना हमें मरवाएं और ना हमारी आवाम को मरवाएं। लेकिन मोदी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। और मोदी को किस तरह समझ आएगी? मोदी को उसी तरह समझ आएगी जैसे 10 मई को समझ आई है। इस मरतबा देखने में ये आएगा, जो हमें नज़र आ रहा है कि लीड इस मरतबा भी पाकिस्तान एयरफोर्स ही करेगी पाकिस्तान की तरफ से। और इसके पीछे पीछे जैसे पीछे लास्ट टाइम हमने देखा कि पाकिस्तान ने मुकम्मल एयर सुपीरियरिटी जो है वो शो की है। एयर डोमिनेंस अगर आप ना कहें, वैसे तो मैं तो एयर डोमिनेंस ही कहता हूँ कि पाकिस्तान ने पूरी एयर डोमिनेंस शो की है ये पिछले एपिसोड में जो 10 मई को हुआ। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के जो तैयारे उड़े हैं, उन्होंने जाके हमला किया है, S-400 को तबाह किया है, और इस तमाम एपिसोड के दरमियान उनका कोई एक जहाज़ भी एयरबॉर्न नहीं हुआ, कोई हवा में नहीं आया। ठीक है, इस वक्त मुख्तलिफ जो तजियाकार हैं इसको एयर डोमिनेंसी नहीं कह रहे, एयर सुपेरियरिटी कहते हैं। चलिए हम एयर सुपेरियरिटी कह लेते हैं। यही एयर सुपेरियरिटी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान शो करेगा, और इस एयर सुपेरियरिटी के कायम होते ही पाकिस्तान की जो बर्री अफवाज है वो अपनी मूवमेंट को तेज़ कर देंगी, ताकि कम से कम लॉस हो और जल्दी से जल्दी हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाए। और इसके साथ साथ जो मुझे नज़र आ रहा है कि अब आने वाली जंग जो है उसमें जो मेन रोल प्ले करेगा वो आपके मिसाइल ड्रोन जो है वो थोड़े से सेकेंडरी हो जाएंगे, वो उस सूरत में इस्तेमाल होंगे अगर ये जंग तवालत अख्तियार कर जाती है। लेकिन शुरू में जो मुझे नज़र आ रहा है ड्रोन्स का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन वो उस हद तक नहीं होगा। लेकिन इस मरतबा मिसाइल्स का इस्तेमाल मिसाइल्स के अगेंस्ट होगा। और इसके अलावा अगर हम मज़ीद थोड़ी सी बात करें नेवी की, तो नेवी के हवाले से इनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके इनको मेरीन एयरक्राफ्ट मिल जाएं जो इनके IS विक्रांत के ऊपर जाएं। IS विक्रांत जो है वो फ़िलहाल एक सीटिंग डक है, और मुझे नहीं लगता कि ये उसको आगे लेके आएंगे। और नेवी के हवाले से पहले भी हमने ये देखा कि नेवी, इंडिया की नेवी जो है उसमें उतनी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आया कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोचें। और नेवी के अलावा हम जब बात करेंगे एयरफोर्स की, एयरफोर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान J-35 इसमें इंडक्ट कर रहा है आने वाले दिनों में, और इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है F-35 की, और F-35 के साथ साथ Su-57 की कोशिश कर रहे हैं रशिया से। अब देखते हैं कि ये इंडिया का ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन लगता नहीं है कि ये दोनों ममालिक को इतनी जल्दी इसको अपने तैयारे दे देंगे जो कि 5th जनरेशन के हैं। एक बात जो हमें नज़र आ रही है और जो बार बार मुझे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की ज़ुबान से अदा होती हुई नज़र आती है, और अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उसको कामयाब भी करना है और उसको पूरा भी करना है, वो ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इसकी इब्तदा जो होने जा रही है वो सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से होने जा रही है। एक तरफ लेह और लद्दाख के इलाके में टॉप के ऊपर जो है वो चाइना बैठा हुआ है, इधर नीचे हम हैं, और दरमियान में जो है वो इंडिया है। और इस मरतबा अगर जंग होती है तो ये जो सैंडविच बना हुआ है इस वक्त, इंशाल्लाह चाइना और पाकिस्तान मिलके इस सैंडविच को बहुत अच्छी तरह खाएंगे और इनको वहाँ से भगाएंगे। और देखें, जैसे ही सियाचिन पर पाकिस्तान का कंट्रोल कंप्लीट हुआ, सियाचिन पे पाकिस्तान और चाइना दोनों ने कंट्रोल करना है, और इनका कंट्रोल कंप्लीट होते ही उसके बाद आगे कश्मीर का भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, और पाकिस्तान जो है चाइना की मदद के साथ और अल्लाह ताला की इमदाद और अल्लाह ताला की इंशाल्लाह हमायत के साथ ज़रूर
کشمیر کے اوپر فتح حاصل کرے گا، اور کشمیر مجھے اب بہت جلد پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔